खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की मेहंदियों का क्या होता। खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की मेहंदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ अगर नहीं लाते तो सारी दुनिया की बेटियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ अगर नहीं लाते तो सारी दुनिया की बेटियों का क्या होता। हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ माँ के ताल्लुक से कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। माँ से मोहब्बत कर दो तो हाथ उठा कर बोलिए सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, खुदा की कसम माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। बात आ गई माँ के हाथ की रोटियों की तो 4 मिसरे और सुन ले। दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। सब खफा हो जाए, मुझे देखना ये कि माँ से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन होती नहीं। बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती है। जितने राह के पत्थर को हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कर चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कर चुके होते। इसीलिए तो हमारे जैसा दीवाना यही कहता है, हमेशा जेर होते हो सबर होते तो क्या होता। हमेशा जेर होते हो सबर होते तो क्या होता। गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारहवीं के जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। आइए तशरीफ ला रहे हैं माहिर वफन सिराजे बज़्म सुखन वाइज़े बाकमाल साहिब हुस्न जमाल आशिक़ रहमतुल लिल आलमीन यानी हजरत अल्लामा सलाहुद्दीन साहिबुल्लाह चिश्ती। आइए जोरदार नारों से आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक। एक अगर आधा हाथ सलामत है आधा हाथ उठाकर बोले, पूरा हाथ सलामत है पूरा हाथ उठाकर बोले, और हाथ में कुछ कमी है तो नीयत बांध के बोले। हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर और अल्लाह से नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना सलाहुद्दीन साहिबुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अली अश्क रुखे शह पे गिरा देते हैं, जब अली अश्क रुखे शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी कल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा बाबे खैबर पर हवाओं में उड़ा देते हैं। तुम तो पागल हो, तुम तो पागल हो, ऐसे पागल है खुदा की कसम, तसल्ली मिल तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर अबू जहल आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। इन्हें तुम लाख समझाओ मगर फिर भी न मानेंगे। ये रस्सी जल्द हो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। जब अली अश्क रुखे शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरफ कहते हो, वो तो लकड़ी को भी तलवार बना लेते हैं। कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। हज़रात गिरामी, मौजूद उलमाए किराम,
خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ علیہ العظیم، صدق واللہ رسول نبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا شہنشاہ دو عالم سرور کائنات روح خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی مجھ سے پیشتر میرے عزیز دوست قاری جان عالم تھا، ہمارے عزیز ساتھی قاری ابرار احمد صاحب نعت رسول منقبت پیش کر رہے تھے۔ عزیزم مفتی آفتاب احمد صاحب آپ رات کو خطاب سے نواز رہے تھے۔ آج ہم سب اپنے عزیز بھائی مرحوم تاج محمد صاحب کے ایصال ثواب کے محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ اس کا اجر و ثواب پروردگار عالم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل بھائی تاج محمد صاحب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ویسے آپ حضرات کافی دیر سے نعت رسول سن رہے ہیں، تقریریں بھی سن چکے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا اور ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ کبھی کبھی تو نعت ہوتی ہے، ہوتے ہوتے وقت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میرا نمبر آتے آتے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نمبر آتے آتے وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نمبر آ بھی جاتا ہے، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ نمبر آتے رہا، انتظار کرتے کرتے وقت ختم ہو گیا، بھائی چلو سلام سلام پڑھ لیا جائے، حضرت دعا فرما دیں۔ لیکن ٹھیک ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اپنے ذہن و دماغ سے شعور سے کام لیتا ہوں۔ آپ حضرات گھبرائیے نہیں، ارے آپ اکیلے نہیں ہیں، میرے بھائی بہت سے لوگ ہیں، کچھ تو کمزور ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے بھی اور بھائی مرحوم تاج محمد صاحب کے ایصال ثواب کے محفل کے تعلق سے بھی دونوں معاملات کو حضرات سامنے رکھیں گے۔ پروردگار عالم کا ارشاد عالی شان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا۔ موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور وہ بھی انسانوں کی طرح اللہ کا ایک بندہ ہے۔ زندگی کو اللہ نے پیدا فرمایا، وہ بھی انسانوں کی طرح زندگی بھی ایک بندہ ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جسم کے ایک ایک حصے میں روح داخل رہتی ہے، ناخن سے لے کے بال کے جڑ تک، سر سے لے کے پیر تک جیسے روح پورے جسم میں رہتی ہے، ایسے ہی جب موت داخل ہوتی ہے تو یہ بھی پورے جسم میں داخل ہوتی ہے، آپ کے بال کی جڑ سے لے کے پیر کے ناخن تک داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ روح نکل جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں موت ہو گئی، آدمی انتقال کرتا ہے اور
जिंदगी का एक दाना अगर बाकी है तो मर नहीं सकता जब तक उसे उठा न ले, खा न ले। अगर एक कतरा पानी बाकी है तो मर नहीं सकता जब तक उसे हासिल न कर ले। जिंदगी का वक्त भी मुतय्यन है, मौत की जगह भी मुतय्यन है। उस जगह पे आपको पहुंच ही जाना पड़ेगा जहां मौत होनी है जी। और जब मौत हो जाती है, रूह निकल जाती है, तो आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं आदमी मर गया? उस मरे हुए आदमी की कैफियत मैं बता रहा हूं। जो लाश के करीब खड़ा होता है रूह से देखती है, पहचानती है। जो उसे गुस्ल देता है रूह से देखती है, पहचानती है। जो उसके ऊपर हाथ लगाता है रूह से देखती है और पहचानती है। जो उसे कांधा लगाता है रूह से देखते हुए पहचानती है। जितने लोग जनाजे के साथ साथ जाते हैं रूह से देखते हुए पहचानती है। कब्रिस्तान में आप पहुंचते हो रूह देखती पहचानते हो, वही ताज मोहम्मद, वही आदमी देखता पहचानता, यहां तक कि आपके जूतों के चलने की आवाज को भी सुनता। आप कब्रिस्तान में हाजिर होते हो, आपको देख भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, आपकी आवाज को सुन भी लेते हैं, मगर आप उनकी आवाज को नहीं सुनते। हदीस शरीफ में है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दफन करने को 3 दिन हो जाता है तो उस वक्त रूह तीसरे दिन कहती है, परवरदिगार आलम मुझे इजाजत अता फरमा ताकि मैं अपने जिस्म को जा करके देखूं। अब उसके बाद परवरदिगार आलम की तरफ इजाजत हो जाती है, जाओ देखो। रूह आती है और आकर के कब्र में लाश को देखती है। कान से पानी बह रहा है, आंख से पानी बह रहा, मुंह से पानी बह रहा, नाक से पानी बह रहा। अफसोस करती है, हाय मेरे जिस्म, कभी तू मेरे लिए घोषणा थी, मैं तेरे पास था और अब तेरी ये हालत है। बहुत रोती है, बहुत अफसोस करती है, फिर चली जाती है। हदीस शरीफ में 7वां दिन होता है, फिर रूह अर्ज करती है, मालिक मौला मुझे इजाजत दे कि मैं जाऊं और जा करके देखूं कि मेरे जिस्म की क्या हालत है। फिर रूह आती है, देखती है कि वो जिस्म जो मेरा घोंसला था, मेरा वतन था, जिसमें मैं रहती थी, जिसमें मैं सुकून पाती थी, अब इसको कीड़े खा रहे हैं, मिट्टियां खा रही हैं। बहुत अफसोस करती है, बहुत रोती है, बहुत गमगीन होती है। हदीस शरीफ है कि रूह कब्र से लेके घर तक 1 महीने तक फिरती रहती है और उसके बाद तकाकुल अखबार में हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 1 महीने तक कब्र पर घर के गिर्द चक्कर लगाती रहती है, इस इंतजार में रहती है कौन है जो मेरे लिए इशारे सवाब कर रहा है, कौन है जो मेरे लिए गमगीन है, कौन है जो मेरे लिए दुआ कर रहा है, कौन है जो मुझे याद कर रहा है, कौन है जो मेरे लिए कुछ तदका तो खैरात कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, रूह को इसकी इंतजार रहता है। वो चाहती है कि मेरे नाम से कोई दुआ करे, मेरे लिए कोई इशारे सवाब करे, मेरे लिए कोई कुरान खानी करे। मगर हम लोग तो अपने मरने वालों को भूलते ही हैं। अल्लाह ताला का फजल और करम है कि अहले सुन्नत के लोग नहीं भूलते, याद रखते हैं, बहुत याद रखते हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, रूह के लिए ये वक्त बड़ा अहम होता है। फिर 1 महीना जब पूरा हो जाता है तो हदीस मुस्तफा है कि रूह को उस जगह पे पहुंचा लिया जाता है जहां तमाम रूहें रहती हैं। अब साल में 1 बार रूह फिर आती है, लेकिन मसाइल की तमाम किताबों से उलमाए किराम बैठे हैं, आप सुन सकते हैं कि रूह के लिए दूर नजदीक एक शाह है। चाहे दूर रहिए तब भी उतना ही साफ देखती जितना साफ अपने आप हथेली को देख रहे हैं।
قریب رہیے تو بھی اتنا صاف دیکھتی ہے جیسے آپ اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. اس کے دور نزدیک کا کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر روح کو اس مقام میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں تمام روحیں رہتی ہیں. اب سال میں روح اپنے گھر کو آتی ہے. وہ ایک خاص رات ہوتی ہے جس کے لیے قرآن شریف میں ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح. اس رات کو ملائکہ یعنی فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں, روحیں بھی اترتی ہیں. اس رات کی آزادی کو تمام روحیں آتی ہیں جسے شب برات, شب قدر, ایسی مقدس راتوں میں روحیں آتی ہیں. اور اس وقت بھی چاہتی ہے کہ ہمارے نام سے ایصال ثواب کیا جائے. روحوں کا انتظار رہتا کتنا زیادہ ہمارے لیے ہمارے گھر والے, ہمارا عزیز و اقارب ہمارے لیے نیکیاں زیادہ کر دیں. بہت انہیں ان کا انتظار رہتا ہے, بہت چاہتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں آ جاؤ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا حل مل جائے گا. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کو پردہ فرمائے ہوئے زمانہ ہو گیا, میں انہیں خواب میں دیکھتا ہوں, میری ماں کچھ چاہتی ہے مجھ سے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے ماں کے نام سے کچھ صدقہ کر دو. اور صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی غریب ہوں, میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے. کہا جاؤ کھجور ہی صدقہ کرو. عرب میں کھجوریں بڑے آسانی سے مل جاتی ہے بھائی, بہت سے آپ پاتے ہو. تو کہا جاؤ کھجور ہی صدقہ کرو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور بھی نہیں. نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں بازار جاؤ, جو بازار میں پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے ملتے ہیں اسے اپنے ماں کے نام سے صدقہ کے طور پر جانوروں چوپایوں کے آگے ڈال دو, تمہارے ماں کے لیے صدقہ ہو جائے گا. وہ صحابی جاتے ہیں اور بازار سے پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے لاتے ہیں, چوپائے کے آگے صدقے کے طور پر ڈال دیتے ہیں. پھر خواب دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں جا کے نبی کائنات کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور جنت کے میوے جنت کے پھلیں کھا رہی. سبحان اللہ. صدقہ فوراً پہنچ جاتا ہے. میرے دوست میرے عزیز آپ کیا سمجھتے ہو مرنے والا مر گیا, غائب ہو گیا, لاپتہ ہے. اب ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوتی تو تمہیں دیکھتا ہے, تمہاری بات کو سنتا ہے. سید کون صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا کہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے مجھے جو کفن دیا گیا وہ کفن چھوٹا ہے اور اچھا نہیں ہے, میرے بیٹے میرے لیے اچھا کفن بھیج دو. اور فلاں عورت پرسوں انتقال کر کے آنے والی ہے اور اس کے ساتھ میرا کفن بھیج دینا ہے. یہ صحابی جاتے ہیں نبی کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں میں نے اپنی ماں کو ایسے خواب میں کہتے ہوئے سنا. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں ہاں سچ کہتی ہے, جاؤ انتقال کر جائے گی, اس سے پوچھ لو, بات چیت کر لو, اپنے ماں کے لیے کفن بھیج دینا. وہ گئے تو دیکھا جس عورت کو اس کی ماں نے بتایا تھا نا چل پھر رہے, ٹہل رہے, گھوم رہے, بات چیت کر رہے, کوئی بات کوئی پریشانی نہیں ہے, مرنے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتا, مرنے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے. بہرحال ماں نے بتایا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, گئے بات کیا کہ تمہارے کفن کے ساتھ تمہارے جنازے کے ساتھ تمہارے ساتھ ایک کفن رکھ دیا جائے گا, میری ماں کو پہنچا دینا. کہا ٹھیک ہے پہنچا دیں گے. کیا میں مر جاؤں گی؟ ہاں یہ تو بتایا گیا ہے مجھے. کہا اچھا ٹھیک ہے تو تمہاری بات میں مانتی ہوں اور میں تمہاری ماں کے لیے کفن لے جاؤں گی, دے دوں گی. بہرحال جب تیسرا دن ہوا تو عورت انتقال کر گئی, اور انتقال کر گئی بات سچ ہو گئی. اس نوجوان نے اپنے ماں کے لیے بہترین کفن, اچھا بڑا کفن اس کے جنازے ساتھ رکھ دیا. اب رکھ دیا تو یہ کفن اس کے ساتھ رکھا گیا, کفن ساتھ میں قبر میں اتار دیا گیا. اب اس کے بعد دوسرا دن ہوا, رات ہوئی تو رات میں وہ بیٹا خواب میں دیکھتا ہے, اس کی مائی کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ تمہارا جو پہلے کا کفن تھا ارگن پہ رکھ دیتی ہوں,
مجھے دوسرا کفن جو تم نے بھیجا تھا وہ مل گیا, میں نے اسے پہن لیا. بیٹا صبح اٹھا, آپ نے دیکھا کفن آرگن پہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھتے جو مر گیا وہ غائب ہو گیا؟ نہیں بھائی, وہ آپ کو دیکھتا ہے, پہچانتا ہے. آپ قبرستان میں جاتے ہو, آپ کی آواز کو بھی سنتا ہے, آپ ایثار ثواب کرتے اسے ملتا ہے, پہنچتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے. میرے دوست, میرا عزیز, ہم اپنے مرحومین کو بھولتے نہیں. اور آج ہمارے بھائی مرحوم طالب محمد صاحب کے اہل خانہ بھی بھولے نہیں ہیں, تبھی تو محفل پاک ہو رہی ہے. جی ہم سب بیٹھے ان کے لیے, ایثار ثواب کے لیے. 10 منٹ ہو گیا تو 5 منٹ اور مجھے ٹائم دیجیے. درست پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 11ویں شریف کا مہینہ ہے. اس کے تعلق سے اگر آج کچھ بیان کیا جائے گا تو یہ بہت ہی ناقص بات ہوگی. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جگہ مچی دھوم ہے. غوث اعظم کا ہر گھر میں فیضان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو, میرے غوث جلی کا مدح خان ہے. سنیو یاد ان کی مناتے رہو, نعرے غوث اعظم لگاتے رہو. اس میں آدم ہے یہ, یہی لاہور ہے جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے دوست, 11ویں شریف کا مہینہ ہے. ہم لوگ بڑے دھوم سے 11ویں شریف کرتے ہیں, اور کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے حسن عقیدت و محبت کے ساتھ میرے فاتحہ کا ایک دانہ بھی کھا لیا تو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دانہ کھا لیا تو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. آپ ایک ہی دانہ کھاتے ہو, کئی پلیٹ کھا جاتے ہو. فاتحہ کا کئی پلیٹ کھا لیتے ہو نا. وہ فرمایا کہ ایک دانہ بھی کھا لیا ہے عقیدت و محبت میں میرے فاتحہ کا تو میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. جی, اور آپ تو بہت زیادہ دانہ کھا لیتے ہو. چلو فاتحہ کے تعلق سے ہم لوگ فاتحہ کا جو بھی کوئی کھانا رہتا ہے اس کا احترام و قدر کرتے ہیں. جی, ایک سنی کچا پکا مومن یہ مسلمان حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے نیاز کی, فاتحہ کیا اور لے جا کر کے اپنے پڑوسی کو دے دیا. اور پڑوسی تھا بدعقیدہ, زیادہ کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں, بدعقیدہ تھا. فاتحہ کا پائے تو بیچارہ تبرک سمجھ کے دیا, سرنی سمجھ کے دیا. وہ لے گیا چھت پر اسے رکھا اور رکھ کر اپنے پیر سے کچل ڈالا, کچل کے خراب کیا. اور اس کے بعد اتنا جری اتنا لیڈر آخر کہتا تو نے فاتحہ کا سامان دیا, میں تیرا کھانا لے گیا چھت پر, چل دیکھ اس اپنے پیروں سے کچل ڈالا. تیرے غوث پاک نے کیا کیا, میرا کیا بگاڑا. یہ تو تھا کمزور دبلا پتلا آدمی, مگر اس کو اپنے غوث اعظم کی محبت میں اتنا غصہ اور جلال آیا کہ اس کو پکڑ کے مارنے لگا. اور مارتے پیٹتے بہت مارا, تھکا دیا, اس کو بے حال کر دیا. اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, مگر وہ تندرست توانا موٹا تندرست آدمی مار کھا کر کے بھی سوچنے لگا کہ یار اس کو اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. اتنا کمزور دبلا پتلا آدمی جسے ایک ٹماٹر میں مار دو جھملا جائے, مگر یہ اتنا مجھے مارنے لگا, اتنا کبھی اتنا طاقتور ہو گیا. تو اسی کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا. بے شک کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جب میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نظر کرم ہو جاتی ہے نا تو شیر کو کتا پھاڑ ڈالتا ہے. ایسے ہی ایک کمزور آدمی ایک کبھی پر طاقتور ہو گیا اور اس کو اس سزا پہنچا دیا. میرے دوست میرے عزیز, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف سے ایک بار غائب ہو گئے. اب غائب کہیں زیادہ نہیں ہوئے, بس نظروں سے اوجھل ہو گئے. بغداد کے لوگ تلاش کرنے لگے, بہت سے لوگ تلاش کرتے ہوئے نکلے اور دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پانی پہ چل رہے. دریائے دجلہ
وہ دریا ہے جو بغداد کے بیچوں بیچ بہتی ہے، بہت لمبی چوڑی دریا ہے۔ حضور غوث اعظم اس دریا کے پانی پہ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے بیچ پانی میں پہنچ جا رہے ہیں اور ان کے پیر مبارک کو پانی بھگو نہیں رہا، بالکل پتھر کی طرح جمع ہوا ہے۔ پھر ایک مسلح ہوا میں معلق ہو کر کے جیسے آسمان کی بلندیوں سے اترا اور آ کر کے پانی پہ بچھ گیا۔ مسلح اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار، اتنا حسین، مسلح پہ تو سطر لکھی ہوئی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور لکھا ہوا تھا السلام علیکم یا اہل البیت انک حمید مجید۔ یہ لکھا ہوا تھا، مسلح بچھ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلح پہ کھڑے ہو گئے، ایک تو نہیں، بہت سے لوگ بغداد کے دیکھ رہے ہیں، مگر کیا کسی کی دولت پانی میں جائے؟ کبھی پانی میں جا سکتے ہیں، آپ جاؤ گے آپ کے پیر بھیگ جائیں گے۔ حضور غوث اعظم مسلح پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور غیب سے آدمیوں کا ہجوم آتے جا رہا ہے، مسلح کے پیچھے صف بناتے کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ آتے گئے، صف بنتی جا رہی ہے، پانی پہ سب لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں، بہت لمبی صف لگ گئی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات 12 علماء کرام سنے ہوں گے۔ بہت لمبی صف لگ گئی پانی پہ، تمام لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے اور تمام لوگ نماز پڑھنے کے لیے سب بنا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ سب کے سب کیا تمام لوگ کے بس کی بات ہے پانی پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ جتنا جائیں گے اتنا ڈوبتے جائیں گے، کمر تک جائیں گے کمر تک پانی ہوگا، سر تک جائیں گے سر کے اوپر پانی چڑھ جائے گا، مگر ساری جماعت کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد کسی کا پیر بھی پانی میں نہیں ڈوب رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی، اللہ اکبر، نیت باندھی، تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ دہنے مبارک سے سبز رنگ کا چمکتا ہوا نور نکلتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہوا آسمان کی طرف چلا جا رہا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں، زبان مبارک سے جتنے الفاظ ادا ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جیسے سانس لے رہے ہیں، سبز رنگ کا نور نکلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا آسمانوں پہ چلا جا رہا ہے۔ لوگ دیکھتے رہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پانی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لمبی صف لگی ہوئی ہے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ امام الانبیاء نے شب اسرا مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت کی تھی، نبی کائنات کا وقت ذکر انبیاء کرام کی امامت دریائے دجلہ میں کر رہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، انبیاء کرام کے امام ہیں، کہ انبیاء کرام کے امام ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا لیتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم میرے سلسلے میں جتنے لوگ بیعت ہو رہے ہیں قیامت تک تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، آمین، تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ ہوا میں اڑتا ہوا ایک دستاویز، بہت بڑا دستاویز حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارک میں آ جاتا ہے، بہت سے نام لکھے ہوئے اس میں، ان ناموں کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے ندائے غیب ہوتے غوث اعظم دیکھو تمہارے سلسلے میں جتنے لوگ بیعت ہو رہے ہیں قیامت تک سب کے سب بخش دیے گئے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر کون سا سلسلہ ہے جو حضور غوث اعظم سے جڑتا نہیں؟ کون سا سلسلہ ہے جو حضور غوث اعظم سے جڑتا نہیں؟ سن لو، سبھی سلسلے حضور غوث اعظم سے جڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدرے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط میں برسا نہیں جھاڑا تیرا؟ میرے آقا حضور غوث اعظم مدرے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط میں برسا نہیں جھاڑا تیرا؟ ہر سلسلے پہ آپ کی نظر کرم ہے، ہر سلسلے پہ آپ کا جھاڑا برس رہا ہے، ہر سلسلے پر آپ کی نظر عنایت ہے۔ میرے دوست میرے عزیز، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم جتنے لوگ میرے سلسلے میں بیعت ہوں سب کو قیامت تک کے لیے معاف فرما دے، جتنے لوگ بیعت ہوں کہ سب کو معاف فرما دے۔ غیب سے ندا ہوتی ہے معین الدین، تیرے سلسلے میں جتنے لوگ مرید ہیں میں نے سب کو بخش دیا،
وہ وقت بھی یاد کر لو، موقع ہے تھوڑا سا، جب حضرت سیدنا سرکار اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام التابعین ہے، جو شیخ التابعین ہے، تابعین اکرام میں بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے، سب کو بخش دے، سب کو جنت عطا فرما دے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو بخش دینے کا وعدہ فرما دیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غیبی آواز ہوئی، اویس کرنی آدھی امت کو تمہاری دعا سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور آدھی امت کو تمہارے بعد پیدا ہونے والے غوث عالم کی دعا سے بخش دے گا۔ بے شک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جنتی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ زندگی ختم ہو ہی جائے گی۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، تب سے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ انتقال کر گئے، اور یقین ہے کہ ہم بھی انتقال کر جائیں گے۔ جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، نبی کائنات وہ بھی پرواہ فرما گئے، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی پردہ فرما گئے، حضرت عمر فاروق اعظم وہ بھی پردہ فرما گئے، حضرت عثمان غنی مولا علی سب پردہ فرما گئے، معزز ہستیاں پردہ فرما گئے۔ ہم سب بھی جانے والے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے داد آخرت اکٹھا کرو، اپنے لیے داد آخرت اکٹھا کرو، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نبی کائنات سے محبت رکھو۔ جو شخص نبی کائنات کی محبت میں کھوٹا نکلا، قسم خدا کی قیامت کے دن رشتے جھٹک کے باہر کر دیں گے۔ جو اولیاء کرام کا گستاخ ہے اسے نکال دیں گے محفل سے، وہ بخشش نہیں ہوگی۔ اور تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے سارے ثواب کرتے رہو، دعائے مغفرت کرتے رہو۔ کتنی بھی بڑی شانشاہی و بادشاہی ہو، سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ بس چھوٹی سی بات، بلخ کے بادشاہ تھے، اور صرف بلخ کے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، کئی ملکوں کے بادشاہ تھے۔ جب ان کا جلوس نکلتا تھا نا، تو جب وہ جلوس کے ساتھ آگے آگے جلوس میں چلتے تھے تو 40 خادم سونے کی تلوار لے کر کے ان کے دائیں اور 40 گرز لے کر کے سونے کا بائیں، اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم ان کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلخ کے بادشاہ، بلکہ کئی ملکوں کے بادشاہ تھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، مگر کیا ہوا؟ ایک رات سوئے ہوئے تھے، چھت پر آہٹ محسوس ہوئی، معلوم ہے چھت پہ کوئی چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم اپنے بستر سے بیدار ہو کے کہتے ہیں، کون ہے جو چھت پر چل رہا ہے؟ اوپر سے آواز ملی، میں اپنا اونٹ چھت پہ تلاش کر رہا ہوں۔ کہا، ارے بھائی کیا اونٹ چھت پر جاتا ہے کہیں؟ تو اونٹ چھت پہ تلاش کر رہا ہے، چھت پہ اونٹ ملے گا؟ تو کہا، ابراہیم ادہم سنو، تم خدا کو شاہی محل میں عیش و عشرت کے بستر پہ عیش و آسائش کی زندگی میں خدا کو تلاش کرو۔ کیا خدا عیش و عشرت کے بستر میں ملتا ہے؟ کیا شاہی محل میں ملتا ہے؟ صبح کا وقت ہوا تو ایک واقعہ اور بھی دیکھیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ جب یہ خواب دیکھے، سلطنت کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اور جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کے ایک صاحبزادے بہت ہی ان کو تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے پریشان ہو گئے، نہیں ملے، بہت دن ہو گیا تلاش کرتے کرتے۔ بس ایک بار اچانک دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنا خرقہ سل رہے ہیں، سوئی سے پھٹا ہوا خرقہ سل رہے ہیں سیل سے۔ صاحبزادے وہاں پہنچے، بہت ہی ناراض ہو کے سوال کرتے ہیں، والد محترم اس تنہائی کی زندگی، وحشت کی زندگی سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، جنگلوں بیابان کی کھاد چھان رہے ہیں،
घास और पत्ते खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वो शाही तख्त ताज आज अपने हाथों से अपने कपड़ों को छीन रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? इससे क्या फायदा मिल रहा है? हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह बेटा सब कुछ कहते जा रहा मगर कुछ बोले नहीं, खामोश अपना सिलते चले जा रहे। बेटा बहुत परेशान, कि कोई जवाब नहीं दे रहा। वालिद मोहतरम कोई जवाब नहीं दे रहे। सुई छीन करके दरिया में फेंक दिया। कहा सुई को या तो निकाल के मुझे दो, या तो चलो सल्तनत को संभालो, हुकूमत की देखभाल करो। कहा बेटा सुई कैसे निकलेगी? जिसको तूने पानी में फेंक दिया, कीचड़ में धंस गई होगी, अब वो कैसे निकलेगी? कहा तो फिर या तो निकाल के दो या तो फिर चलो हुकूमत करो। जब देख लिया कि बेटा जिद कर रहा नहीं मानेगा, तो फिर कहा है मछलियों जरा मेरी सुई निकाल के दो। तो दरिया की बहुत सारी मछलियां सोने की सुई अपने मुंह में लेके किनारे आ गई और सुई रखने लगी। ये मंजर देख करके बेटे ने कहा वालिद मोहतरम मुझे अपनी ही सुई चाहिए जो मैंने फेंका है। तो एक बहुत बड़ी मछली उस सुई को लेकर के निकली और लेकर के निकली, ला के हजरत के सामने रख दिया। कहा हुजूर मैं सुई तो तोहफे के तौर पर तबर्रुक के लिए हजरत खिज़र इस्लाम पास लेके जा रही थी, लेकिन आपका हुक्म हुआ लेके वापस चली आई और आपको देने के लिए। लीजिए अपनी सुई। लड़के ने ये मंजर देखा, हैरत जता रह गया, अफसोस करता है, कहता वालिद मोहतरम मैंने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पे आपकी राह में हायल होने की कोशिश की थी, मगर मुझे माफ कर दीजिए और अपने कदमों में रहने की जगह दे दीजिए, मुझे अपने पास रह दीजिए। कहा बेटा जिसका ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल से हो गया है, फिर उसको कहा इतनी गुंजाइश कर किसी और को जगह दे। जब मेरा ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल से हो गया है, तो फिर कहा इतनी गुंजाइश कि मैं किसी दूसरे की जगह लूं। जाओ तुम बेटा घर जाओ। ये मंजर देख करके लड़का वापस चला आता है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कभी बादशाह थे, जब फकीर इख्तियार की तो अल्लाह ताला उनको इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाता है। मेरे दोस्त अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी कायनात के गुलामों की मोहब्बत पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। इस दुनिया में चाहे कोई डॉक्टर हो या मास्टर हो या बड़ा से बड़ा प्रोफेसर इंजीनियर हो, बहुत ही बड़ा मालदार हो, अकल पूछो तो कामयाब गुलाम मुस्तफा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह का गुलाम है, नबी कायनात का दीवाना है। जिसने नबी कायनात की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया बस वही कामयाब है। वरना इस दुनिया से जाने के बाद अगर जहन्नम की आग से पाला पड़ा तो 100 मुल्कों के बादशाह होकर के भी सब कुछ बर्बाद गया। इसलिए मेरे दोस्त जहन्नम की आग में जाने से बचो, अल्लाह ताला की इबादत करो, परवरदिगार आलम की इबादत करो कि मोहम्मद के वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कालो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।